اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 10. علم جرثقیل یعنی میکانیات. میکینکس میں بھی مسلمانوں نے اپنی اختراعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. چنانچہ اس فن کے مسلم ماہروں کی تحریروں میں عربی لفظ الحیل دلچسپ کھلونوں سے لے کر تمام سنگ انداز مشینوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب احمد ابن موسیٰ نے کتاب الخیل کے عنوان سے 860 عیسوی کے آس پاس تحریر کی ہے. مصنف نے اس میں 100 اوزاروں اور مشینوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں سے 75 خود ان کی اپنی ایجادات ہیں. اس کتاب میں ایسے سائنسی کھلونوں کا بیان ہے جن کا حال پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. نیز پانی پینے کے لیے ایسے خودکار برتنوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے پانی پیتے وقت موسیقی کی آوازیں آتی تھیں. عراق اور مصر میں آلیات کے موضوع پر بعد کے ادوار میں کئی کتابیں تحریر کی گئیں جن میں آب رسانی اور ذرائع آب پاشی کے لیے مختلف آلات کی تفصیل ملتی ہے. آبی گھڑیال، پانی کو اوپر لے جانے والی مشین اور رہٹ بنانے میں مسلم ماہرین نے ان کتابوں میں بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں. 7ویں صدی ہجری کے بعض مصور مخطوطات میں اپنی ماسکونی کلوں کے تذکرے دیے ہیں جو پانی، پارے، وزن اور جلتی ہوئی موم بتیوں کی مدد سے حرکت کرتی تھی. میکانیات کے موضوع پر ایک اہم اور دلچسپ تصنیف کتاب فی معرفت الحیل الہنسیہ کے نام سے معروف ہے جسے بدیع الزماں اسماعیل ابن رضا المعروف با الجرزی نے دیار بکر میں حکمران ناصر الدین کی فرمائش پر 7ویں صدی ہجری کی پہلی دہائی میں تحریر کیا ہے. یہ کتاب 6 فصلوں میں منقسم ہے جو 50 ابواب پر مشتمل ہے. مصنف نے اس میں آبی اور شمعی گھڑیال، مختلف قسم کے برتنوں، سراہیوں، شکل بدلنے والے فواروں، پانی اوپر لے جانے والی مشینوں اور دوسری کلوں کا تذکرہ کیا ہے. ان تمام کلوں کی ساخت اور بناوٹ پر عام فہم زبان میں روشنی ڈالی گئی ہے. اوزاروں کی ساخت کی توضیح خاکوں اور شکلوں کی مدد سے کی گئی ہے جن پر جگہ جگہ حروف تہجی کے نشان لگے ہیں. عبارت میں ان کے حوالے کثرت سے دیے گئے ہیں. آب رسانی کے لیے مسلمانوں نے جس فنی مہارت کو بروئے کار لایا ہے اس کے نتیجے میں کئی مشینیں وجود میں آئیں. ان میں سب سے ترقی یافتہ مشین نورا کہلاتی ہے جو پانی سے چلتی تھی. یہ مشین کسی دریا یا جھیل کے پانی کو بلندی پر لے جا کر ایک حوض میں گرا دیتی تھی جہاں سے یہ شہر کی پختہ نالیوں اور نہروں میں چلا جاتا تھا اور جس سے شہریوں کی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی آب پاشی بھی ہوتی تھی. بعض مقامات پر متعدد نورا کام کرتے تھے. 7ویں صدی ہجری میں دمشق کے ایک مقام کو اس بنا پر ہے نورا کہتے تھے کیونکہ یہاں قطار میں کئی نورا مشینیں نصب کی گئی تھیں. ان میں سے ایک مشین شفا خانے کو پانی سپلائی کرتی تھی. علم الحیل سے متعلق کتابوں میں نورا کی تیاری، کارکردگی اور فی گھنٹہ پانی اٹھانے کی تفصیلات دی گئی ہیں. نورا کا رواج پورے عالم اسلام میں عام تھا. الجزری نے پانی اوپر لے جانے والی ایک اور مشین کا تذکرہ بھی کیا ہے جو نعور سے زیادہ کارآمد تھی. پانی سے چلنے والی چکیاں اگرچہ بعض علاقوں میں اسلام سے پہلے موجود تھیں مگر مسلمانوں نے انہیں عام کر کے عالم اسلام کے چپے چپے میں پھیلا دیا. پنچکیاں زیادہ تر چشموں اور دریاؤں پر بنائی جاتی تھیں. 4ویں صدی ہجری میں بصرہ میں کچھ چکیاں مد و جزر سے چلتی تھیں اور بعض اوقات ان سے غلہ پیسنے کے علاوہ دالوں کی درائی کا بھی کام لیا جاتا تھا. ان ملوں کی کثرت کے لیے یہ بتانا کافی ہے کہ صرف نشاپور کے نزدیک اس طرح کی 70 ملیں قائم تھیں. 4ویں صدی ہجری کے ایک بیان کے مطابق موصل اور رقہ سے لے کر بغداد تک دجلہ اور فرات کے کناروں پر بہت سی ملیں موجود تھیں جو لکڑی اور لوہے کی بنی ہوئی تھیں. ہر مل میں 2 چکیاں تھیں اور ان چکیوں کی کارکردگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دن رات میں ایک چکی اتنا غلہ پیستی تھی جو 50 خچروں پر پار ہوتا تھا. چکیوں کے لیے ایک مخصوص پتھر استعمال ہوتا تھا جو ٹیونیشیا کے ایک علاقے سے منگایا جاتا تھا اور آبی توانائی کو بعد میں ملوں میں بروئے کار لایا گیا. اردن میں آثار قدیمہ کی تلاش کے دوران ایوبی اور مملوکی سلاطین کے بارے میں جو کچھ معلومات ملے ہیں ان میں گنا پیرنے کی 32 چکیوں کے آثار ہاتھ آئے جو پانی سے چلتی تھیں. دستیاب ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ آرہ مشین میں بھی پانی کا استعمال کیا جاتا تھا.
ہوائی چکی کا استعمال پہلے پہلے سجستان میں ہوتا تھا، مگر مسلمانوں نے اسے ان تمام علاقوں میں رائج کیا جہاں پانی کی کمی تھی اور یہ ہوا کی وجہ سے مسلسل چلتی تھیں۔ ہوائی چکی اندلس کے علاقوں میں بھی رائج تھی۔ یورپ والوں نے اس کی تقلید کر کے اسے اپنے یہاں رائج کیا۔ بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے خودکار چکی بھی ایجاد کی تھی۔ چنانچہ ہندوستان میں اکبری عہد کے ایک سائنسدان نے ایک ایسی چکی ایجاد کی تھی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ جہاز سازی اور فنون حرب میں بھی قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو دوسری قوموں پر فوقیت حاصل تھی، جنہوں نے بحری جہازوں کو تجارت اور جنگ دونوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ ان کے تجارتی بیڑے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان میں سے بعض 1000 ٹن سے زائد وزن ڈھونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جنگی مقاصد کے لیے جو جہاز استعمال کیے جاتے تھے وہ 1500 فوجیوں کو لے کر چلتے تھے۔ پھر چوتھی صدی ہجری میں فاطمیوں نے مکس کے کارخانے میں 600 جہاز بنوائے اور ہر جہاز میں 143 پتوار تھے۔ حربی مقاصد کے لیے جو جہاز مسلمانوں نے بنائی ان میں ایک قسم اتنی بڑی ہوتی تھی جس پر 40 بادبان کھل سکتے تھے۔ جہاز تیار کرنے کے لیے دمشق، قاہرہ، تیونس اور اسپین میں کارخانے قائم کیے گئے تھے۔ افریقہ میں سلاطین اغالبہ کا بحری بیڑا بہت طاقتور مانا جاتا تھا۔ فن سپاہ گیری کے موضوع پر زمانہ وسطیٰ کے مسلمانوں نے 50 سے زائد تصنیفات تحریر کی ہیں، جن میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور جنگی حکمت عملی جیسے موضوعات پر بحث کی گئی۔ روایتی اسلحوں میں مسلمان تلوار، نیزے، تیر اور ڈھال استعمال کرتے تھے۔ منجنیق کا استعمال پہلی صدی ہجری کے دوران ہوا۔ یہ بیرم سے چلنے والی مشین تھی جس کے ذریعے وزنی پتھر پھینک کر دشمن کے قلعے کی دیوار کو گرایا جاتا تھا یا محصور فوج محاصرین پر سنگ اندازی کرتی تھی۔ عباسیوں نے اسے مزید ترقی دی۔ پھر چھٹی صدی ہجری میں مسلمانوں نے ایک طاقتور قسم کی منجنیق تیار کی جس میں 2 کوئنٹل سے زائد وزنی پتھر پھینکنے کی صلاحیت تھی۔ منجنیق کو بہتر شکل دینے کے علاوہ مسلمانوں نے اس کے دائرۂ کار میں بھی وسعت پیدا کی، جس کے ذریعے آتش گیر مادے اور دھماکہ خیز اسلحے پھینکے جانے لگے۔ منصورہ کی صلیبی جنگ جو 647 ہجری میں لڑی گئی، اس میں مسلمانوں نے صلیبیوں پر طاقتور منجنیق کے ذریعے ہی آتشی اسلحے پھینکے، جس کا تذکرہ یورپ کے مورخین نے کیا ہے۔ منجنیق کے ذریعے جن برتنوں میں یہ آتشی مادہ پھینکا گیا تھا انہیں قدر العراق کہا جاتا تھا۔ ایک صلیبی افسر ژان ویل کی چشمدید رپورٹ کے مطابق آتشی مادہ والا برتن صندوق کی طرح ہوتا تھا جس میں ایک بڑے نیزے کی لمبائی کے برابر دم ہوتی تھی۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک سے ملتی جلتی تھی اور جب اسے چھوڑا جاتا تو ایسا لگتا تھا جیسے آگ کا بڑا اژدہا آسمان میں اڑ رہا ہو۔ اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ صلیبی اپنے خیموں میں دن کی روشنی محسوس کرتے تھے۔ آگ گرتے وقت دھماکہ ہوتا اور صندوق کا مادہ اچھلتے ہوئے باہر آتا جس سے چاروں طرف شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ جس وقت یہ اسلحے شہنشاہ فرانس سینٹ لوئی کے قریب پہنچتے تھے تو وہ زمین پر گر پڑتا تھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آہوزاری کے ساتھ کہتا، اے میرے خداوند مسیح، مجھے اور میری فوج کو اس بلا سے بچا۔ مسلمانوں نے کئی قسم کے آتشی اسلحے ایجاد کیے تھے جن کے استعمال کے لیے فوج میں ماہرین تعینات کیے جاتے تھے۔ عباسی خلفاء کی فوجوں میں ایک دستہ نفاتون کہلاتا تھا۔ اس دستے کی وردی فائر پروف ہوتی تھی۔ نفاتون جنگ کے دوران فائر پروف وردی پہن کر مخالف فوجوں پر آتشی مادے پھینکتے تھی۔ 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں کے خلاف برسر پیکار مسلمان فوجی شہ سواروں کا ایک دستہ ہوتا تھا جس کا سالار فائر پروف ہیلمٹ اور فائر پروف لباس پہنتا۔ ہیلمٹ اور لباس پر پٹاخے جوڑے جاتی، سالار کے نیزے میں بھی پٹاخے باندھے جاتی۔ اس کی سواری میں جو گھوڑا ہوتا تھا اس پر بھی فائر پروف غلاف چڑھایا جاتا جس پر پٹاخے ٹنکے جاتے تھے۔ سالار کے ساتھ پیادہ فوج کا دستہ ہوتا جن کے ہاتھوں میں گرز، آتش زن اسلحے اور ہلکی توپ ہوتی تھی۔ مخالف فوج سے مقابلہ شروع ہوتے ہی یہ لوگ دھماکے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر آتشی اسلحوں میں ایک قابل ذکر قسم سہم تھی جس میں پرواز کرنے اور مخالف کو ہدف بنانے کی صلاحیت ہوتی تھی۔ یہ ایک قسم کا راکٹ تھا جس میں بارود بھر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے فتیلے کو سلگا کر دشمن پر چھوڑ دیا جاتا، اور اس کی ایک قسم سہم سائی یعنی دوڑنے والا تیر تھا۔ یہ دشمن کی فوجوں میں پہنچ کر آتشی مادے کو خارج کرتا تھا اور پھر اس جگہ واپس بھی آ جاتا جہاں سے اسے چھوڑا گیا تھا۔
آزمانہ وسطیٰ کے ان راکٹوں میں ایک قسم فتاش کے نام سے موسوم تھی، جس میں کاغذ یا چمڑے کے پنکھ ہوتے تھے۔ اسے پتنگ کی طرح اڑایا جاتا تھا۔ اس میں قلعوں اور جہازوں پر گرانے کے لیے آتشی مادے بھرے ہوتے تھے۔ پھر آتشی اسلحوں میں پانی کی سطح پر تیرنے والا ایک ٹورپیڈو بھی قابل ذکر ہے۔ یہ لوہے کی چادر کا بنا ہوتا ہے۔ اس کی شکل ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے۔ نیچے نلکیاں لگی ہوتی ہیں۔ برتن میں بارود اور آتش گیر مادہ ہوتا تھا۔ برتن کے سامنے کی طرف اور نلکیوں میں آگ لگا کر اسے نشانے کی طرف دھکیل دیا جاتا، اور اس کے علاوہ آتشی اسلحوں میں قطر بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسے منجنیق سے پھینکا جاتا تھا۔ حربی فنون میں مسلمانوں کی سب سے اہم ایجاد توپ ہے۔ اسپین کے مورخ کونڈے کا بیان ہے کہ الموحدین میں خلیفۃ الناصر نے 601 ہجری میں شمالی افریقہ میں ایک باغی سردار کے العبدیہ کا محاصرہ کیا تھا، اور دیواروں پر مختلف آلات اور گرجنے والے کلوں کے ذریعے سے، جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، حملہ کیا تھا، اور ان کلوں میں سے 100 دھاریں نکل رہی تھیں، اور شہر میں بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے برس رہے تھے۔ ابن خلدون کے مطابق مراکش کے بادشاہ سلطان ابو یوسف نے سجل ماسا کا جب محاصرہ کیا تھا تو اس میں بھی توپ کا استعمال ہوا تھا۔ گستاولی بان نے اس زمانے کی قلمی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ توپ کا استعمال عرب کثرت سے کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا زیادہ تر استعمال ارجسر کے دفاع میں 1342 عیسوی میں کیا تھا، جس پر عیسائی بادشاہ الفونسو یازدہم نے کیا تھا۔ الفونسو یازدہم کی تاریخ میں لکھا ہے کہ شہر پر مسلمان فوج نے بہت سے گرجنے والی چیزیں اور لوہے کے گولے بہت بڑے سیب کے برابر پھینکے تھے۔ یہ گولے اس قدر دور دور جاتے تھے کہ بعض فوج کے اس پار ہو جاتے تھے اور بعض فوج میں گرتے تھے۔ 2 انگریزی کاؤنٹ ڈیربی اور سالزبری محاصرے کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے بارود کے اس نئے استعمال کو دیکھا اور اس ایجاد کو اپنے ملک میں لے گئے، اور اسی وجہ سے 4 سال بعد انگریزوں نے کریسی کی لڑائی 1346 عیسوی میں توپ کا استعمال کیا تھا۔ مملوک سلاطین نے محاصروں کے دوران توپیں کثرت سے استعمال کی۔ عثمانی ترکوں نے اسے بہت فروغ دیا، جنہوں نے 1353 عیسوی میں استنبول کا محاصرہ کیا تھا، جس میں انہوں نے بہت بڑی توپوں سے کام لیا۔ محاصرے کے دوران انہوں نے کانسے کی جو بندوق استعمال کی تھی وہ 88 سم سے زائد بور کی تھی، اور اس سے فائر کیے گئے گولے کا وزن 270 کلو گرام سے زیادہ اور ایک بیان کے مطابق 400 کلو گرام کے برابر تھا۔ ایسے ہی گولے نے وینیس کے بحری جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اسے کئی کلومیٹر کے فاصلے سے پھینکا گیا تھا۔ اس طرح کی 2 توپیں ڈھونے کے لیے 70 بیل اور 1000 آدمی درکار تھی۔ گھڑی سازی کے ساتھ مسلمانوں کو خاص شغف رہا ہے۔ سب سے پہلی گھڑی کا ذکر ہارون رشید کے عہد میں آیا ہے۔ انہوں نے فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو جو تحفے بھیجے تھے ان میں ایک گھڑی بھی تھی جس سے بجنے کی آواز آتی تھی، اور شارلیمان کے درباری اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئے تھے۔ عہد عباسی میں محمد ابن موسیٰ الفرغانی نے سب سے پہلے دھوپ گھڑی بنائی۔ اس کے بعد ان گھڑیوں کا رواج عام ہوا۔ 5ویں صدی ہجری میں اندلس کے ماہر فلکیات ابو اسحاق ابراہیم الزرقالی نے تلیتلا میں دریائے طاغوس کے کناروں پر 2 آبی گھڑیال بنائی تھی، جن میں قمری تقویم کے اصول کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ گھڑیال میں 2 برتن تھے جو چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ساتھ تدریجاً بھرتے اور خالی ہوتے جا رہی تھی۔ 1085 عیسوی میں تلیتلا میں جب عباسیوں کا قبضہ ہوا تو دونوں گھڑیال کام کرتے تھے۔ اس کے 48 سال بعد انہیں 1133 عیسوی میں الفونسو ہفتم کے حکم سے کھولا گیا، لیکن ان کے پرزے دوبارہ صحیح ترتیب سے نہ جڑ سکے اور انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ پیلرمو میں مسلمانوں نے ایک چشمے پر گھڑیال بنایا تھا جو نماز کے وقتوں پر بجتا تھا اور اس کی آواز کئی میلوں تک سنائی دیتی تھی۔ نفح الطیب کے مصنف نے تلسمان کے سلطان کی ایک گھڑی کا ذکر کیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے دریچے تھے۔ جب گھنٹہ بجتا تو اس سے متعلقہ دریچہ کھلتا، جس سے ایک کنیز ہاتھ میں رقعہ لے کر برآمد ہوتی تھی۔ اس پر وقت درج ہوتا تھا اور اس رقعے کو بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ دمشق کی جامع اموی کی گھڑیوں کا ذکر کئی مورخین نے کیا ہے۔ ان میں ایک گھڑی ایسی تھی جس میں تانبے کی بنی ہوئی کچھ چڑیا، ایک سانپ اور ایک کوا تھا۔ جب گھنٹہ گزر جاتا تو سانپ نکلتا، چڑیاں شور مچاتی اور کوا چیخنے لگتا۔ 13ویں صدی عیسوی میں سلطان کامل نے فریڈرک دوم کو فلسطین سے واپسی پر کئی تحفے دیے، جن میں ایک گھڑی بھی تھی
جو گنبد نما تھی اور گھڑی میں سورج اور چاند حرکت کرتے تھے۔ اس سے طلوع و غروب کا منظر پیدا ہوتا تھا۔ گھڑی کا سورج اصلی سورج کے مطابق حرکت کر کے طلوع اور غروب ہوتا تھا۔ ہر گھنٹے کے بعد ٹن ٹن کی آواز آتی۔ ملک کامل ہی کو یمن کے بادشاہ نے ایک شمعدان تحفے میں بھیجا تھا۔ فجر کے وقت شمعدان میں سے تانبے کی ایک مورت ظاہر ہوتی تھی اور گھنٹی بجاتی تھی۔ دمشق کی جامع مسجد میں 6 صدی ہجری میں جو گھڑی نصب کی گئی تھی اس کا تذکرہ کتابوں میں اکثر ملتا ہے۔ اس میں ایک گول طاق کے اندر تانبے کے بنے ہوئے 2 گول قرص تھے کہ جن میں گھنٹوں کے حساب سے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ گھڑی میں تانبے کے 2 باز تھے اور ساتھ ہی تانبے کی 2 گولیاں بنی ہوئی تھیں۔ جب ایک گھنٹہ گزر جاتا تو دونوں باز باری باری تانبے کی گولی اٹھا کر دوسری پیالی میں ڈال دیتی، جس سے ٹن کی آواز آتی تھی۔ گھنٹہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک سوراخ تانبے کے پتھر سے بند ہو جاتا تھا اور باز دیوار میں چلے جاتی تھی، اور یہ عمل ہر گھنٹے کے گزرنے کے بعد دہرایا جاتا تھا، یہاں تک کہ دن کے سارے گھنٹے گزر جاتی اور تمام سوراخ بند ہو جاتی۔ رات کے لیے دوسری کل ہوتی۔ جس محراب میں قرص نصب تھی اس میں باہر چھوٹے چھوٹے دائرے تھے جس کے بیچ میں سوراخ بنے ہوئے تھی۔ ان میں شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک چراغ تھا جو پانی کی قوت سے گھومتا تھا۔ اس کی حرکت گھنٹوں کے مطابق ہوتی تھی۔ جب ایک گھنٹہ گزر جاتا تو چراغ شیشے کے مقابل آ کر دائرے کو روشن کرتا، اور یہ عمل گھنٹہ گھنٹہ رات بھر جاری رہتا، یہاں تک کہ تمام رات گزر جاتی۔ عام رائے یہ ہے کہ مسلمانوں نے شمسی اور آبی گھڑیال بنائی تھی، لیکن مغرب کے بعض فضلاء کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے لنگردار گھڑیاں بھی بنائی تھیں۔ آکسفورڈ کے ڈاکٹر برنارڈ کا قول یہ ہے کہ لنگر کا استعمال گھڑیوں میں سب سے پہلے عربوں نے ہی کیا تھا۔ ڈریپر کا کہنا ہے کہ پینڈولم سب سے پہلے مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے۔ مسیو سعیدو کا یہ بیان ہے کہ سوراخ دار ربا اور بجنے والی گھڑی کا پینڈولم ابن یونس نے ایجاد کیا ہے۔ گستاولی بان دمشق کے جامع مسجد کی ایک گھڑی کے متعلق جس کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے، سیاحوں کے بیانات سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ امر بھی یقینی ہے کہ عربوں نے اس قسم کی لنگردار گھڑیاں بنائی تھیں جو پانی کی گھڑیوں سے بالکل علیحدہ تھیں۔ گھڑی سازی کے موضوع پر فخر الدین رضوان نے 600 ہجری یعنی 1203 عیسوی میں ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کی ایک گھڑی کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ فخر الدین ابن ساعتی کے نام سے معروف تھی۔ مسلمانوں کی میکانیاتی فنی صلاحیتوں کا اظہار کئی دوسری چیزوں پر بھی ہوا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک رئیس کے 8 پہلو حوض کا ذکر بے جانا ہوگا۔ حوض کے چاروں طرف کھوکھلے ممبر تھے جن میں درمیان میں ایک عمود کھڑا تھا۔ مکان کی چھت پر ایک حوض تھا جس سے عمود پانی پر آتا تھا، اور عمود پر ان مجسموں میں سے کوئی مجسمہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جو وہاں موجود تھی۔ ان مجسموں کے نام الگ الگ تھے۔ ایک مجسمہ قائم کیا جاتا تھا تو وہ گردش کرنے لگتا تھا، اس کے اوپر سے پانی اس طرح گزر جاتا جیسے کہ خیمہ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ چاروں طرف جلتی ہوئی موم بتیاں بھی ہوتی تھیں جو ساتھ ساتھ گردش کرتی تھیں اور بجھتی نہیں تھیں۔ عمود پر ایک اور مجسمہ جس کا نام عروس تھا کھڑا کر دیا جاتا تو یہ ستون کے اوپر رقص کرنے لگتا، جس کے دوران پانی اس کے سر سے ہاتھوں تک پہنچتا تھا۔ ایک اور مجسمہ صورت میں تیر انداز سے ملتا جلتا تھا۔ محفل میں موجود کوئی شخص اس پر تیر چلاتا تو مجسمے کی طرف سے اسی وقت اس پر پانی کی دھار چلتی جو اس آدمی کو بھگو دیتی۔ ان اختراعی جدتوں کا مظاہرہ بعض اوقات فنون حرب، قدرتی مظاہر اور کھانے پینے کے برتنوں میں ہوتا تھا۔ حافظ سقاوی نے 845 ہجری کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں سکندریہ سے تیر اندازوں کی ایک جماعت آئی جن کے ساتھ ایک قلعہ نما چوبی عمارت تھی۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے اس پر تیر اندازی کی تو قلعے میں سے ایک آدمی برآمد ہوا جس کے ہاتھوں میں تلوار اور ڈھال تھی۔ بادشاہ نے اس پر خوش ہو کر انہیں انعام دیا۔ اسپین کے ایک سائنسدان عباس ابن فرسان نے اپنے گھر کے اندر سیارگاہ بنائی تھی جس میں انہوں نے مصنوعی طور پر چاند تاروں اور بجلی کی گرج اور چمک کا ماحول پیدا کیا تھا۔ سدید الدین شیبانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک پیالہ تھا جس کے بیچ میں ایک چڑیا نصب تھی۔ جب پیالے میں پانی ڈالا جاتا تو چڑیا ناچنا شروع کر دیتی تھی اور بولنے لگتی تھی۔ زمانہ وسطیٰ کے دوران مسلمان سائنسدان انہی اختراعی مہارتوں کی بنا پر
فاتح نارمن عیسائی بادشاہوں کے درباروں میں معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ صقلیہ پر نارمن عیسائیوں کے قبضے کے بعد بھی مفتوح مسلمانوں کی حیرت انگیز دماغی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ گستاولی بان کا یہ بیان ہے کہ عربوں کی علمی، صنعتی اور حرفتی خوبیاں ایسی مسلم تھیں کہ نارمن بادشاہوں نے انہیں ہر طرح کا امن اور چین دے رکھا تھا۔ خود راہب ان کے عقل و شعور کی قدر کرتے، اگرچہ وہ ان کی ایجادات اور کاریگروں کو شیطان سے منسوب کرتے تھے۔ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ لاطینی تاریخوں میں عربوں کے متعلق عجیب و غریب بیانات ملتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رابرٹ ویسکاٹ کو اپنی فوج کشی کے زمانے میں ایک مورتی ملی جو سنگ مرمر کے ستون پر نصب تھی۔ اس کے اوپر کانسی کا حلقہ تھا جس پر یہ الفاظ کندہ تھی: 1 مئی کو غروب آفتاب کے وقت میرے سر پر سونے کا تاج ہوگا۔ یہ الفاظ سب کے فہم سے بالاتر تھی۔ پھر ایک قیدی نے رابرٹ سے یہ کہا کہ میں ان الفاظ کے معنی سمجھ گیا ہوں، اگر آپ مجھے قید سے رہا کر دیں تو میں اس کے معنی بتا دوں گا۔ رابرٹ نے وعدہ کیا کہ صقلیہ پہنچ کر وہ انہیں رہا کر دیں گے، جس پر قیدی نے کہا کہ 1 مئی کو غروب آفتاب کے وقت اس مورتی کا سایہ جہاں تک پہنچے اس مقام پر کھودا جائے۔ چنانچہ جب ایسا کیا گیا تو رابرٹ کو ایک دفینہ ہاتھ آیا۔ آج کے الیکٹرانک کھلونوں، گھڑیوں اور گاڑیوں میں نصب کی جانے والی ہارنوں کی بنیاد پر جس طرح جدید زمانے کے سائنسدانوں کی دماغی کاوشوں کو داد دینی پڑتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عبقریت کا لوہا بھی ماننا پڑتا ہے کہ جنہوں نے صدیوں پہلے اس قسم کی چیزیں، بلکہ بعض اوقات ان سے بھی حیرت انگیز اشیاء اختراع کی تھیں۔ ہمارے لیے گو ان میں زیادہ تر تفنن طبع کا سامان موجود ہے، مگر تہذیب و تمدن کے مورخین کے یہاں ان چیزوں کی بڑی وقت ہے، کیونکہ کسی قوم کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں چھوٹی چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ گستاولی بان نے انہی آلات کی بنیاد پر کہا ہے کہ عربوں کو جر ثقیل کا عملی علم اعلیٰ درجے کا ملا ہوا تھا۔ وہ چند آلات جو ہم تک پہنچے ہیں ان سے اور نیز مصنفین قدیم کے بیانات سے ان کی صناعی کا اعلیٰ درجے کا اندازہ ہوتا ہے۔ میزان سازی اور اوزان میں مسلمانوں نے دوسری قوموں کی بنسبت زیادہ توجہ دی ہے۔ سب سے پہلے محمد بن موسیٰ بن شاکر نے ایک کیمیاوی ترازو ایجاد کیا تھا جس سے کم از کم مقدار کا صحیح وزن دریافت کیا جاتا تھا۔ تقریباً اسی زمانے میں ثابت بن قرانی ڈنڈی دار ترازو کے موضوع پر کتاب فی القرستون کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی تھی، جس میں انہوں نے بیرم کے اصول توازن پر بحث کی۔ مامون رشید کے دور میں اس موضوع پر سند بن علی کا کام معروف ہے۔ اس زمانے میں دریائے نیل کی طغیانی ناپنے کے لیے الفرغانی نے مقیاس النیل بنایا تھا، جسے آج بھی نائلومیٹر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد البیرونی نے دھاتوں، پتھروں اور مائعات کی کثافت معلوم کرنے کے لیے کئی ترازو ایجاد کیے، جن کی مدد سے انہوں نے 8 دھاتوں اور قیمتی پتھروں سمیت 15 ٹھوس چیزوں اور مائعات کی درست کثافت دریافت کر لی تھی۔ ماسکونی طریقے کے ذریعے چیزوں کی کثافت معلوم کرنے میں عمر خیام کو بھی دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے ایک تصنیف میزان الحکم میں کسی بھی بھرت میں شامل دھاتوں کے مخصوص وزن کے تعین پر بحث کی اور اس میں موجود سونے اور چاندی کی مقداریں معلوم کرنے کے لیے ایک الجبرائی طریقہ بھی فراہم کیا تھا، اور پھر اپنی ایک دوسری تصنیف فی القسطاس المستقیم میں انہوں نے ایک خاص قسم کی ترازو پر روشنی ڈالی۔ پھر عمر خیام کی دونوں کتابیں ان کے شاگرد ابو حاتم المظفر بامعروف السفرازی کی تحریروں کے ساتھ ایک مجموعے میں شامل ہیں، اور یہ مجموعہ بھی میزان الحکم کے نام سے معروف ہے۔ ابو حاتم اسفرازی نے ایک ماسکونی ترازو تیار کیا تھا جسے انہوں نے میزان الحکمہ کا نام دیا تھا۔ یہ ترازو انہوں نے سلطان سنجر کے لیے بنایا تھا، اور اس کا مقصد ان بھرتوں کی پہچان کرنا تھا جو سونے سے ملتے جلتے تھے اور جنہیں دیکھ کر انسان دھوکے کا شکار ہوتا، اور اس ترازو کو خزانے کے افسر نے ڈر کے مارے توڑ دیا۔ اسفرازی کو اپنی اس تخلیق کے ضائع ہونے کا بہت دکھ ہوا اور وہ اسی غم میں انتقال کر گئے۔ ماسکونیت پر سب سے اہم کام ابو الفتح عبد الرحمن القازنی نے انجام دیا ہے، جو ایک رومی غلام تھی۔ ان کے آقا نے انہیں ریاضیات اور دوسرے علوم کی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں مستند معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ وہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے کئی بار عمرہ اور بادشاہ کی بھیجی ہوئی رقوم کو واپس کر دیا۔
وہ سال بھر کی ضروریات 3 دیناروں سے بھی پوری کر لیتے تھے۔ الغازنی کی سب سے مشہور تصنیف میزان الحکمہ ہے، جس کا ترجمہ انگریزی میں دی بیلنس آف وزڈم کے نام سے ہوا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے سلطان سنجر کے لیے بیت المال کے لیے تحریر کی تھی اور اسے انہوں نے 515 ہجری میں تصنیف کیا تھا۔ کتاب میں کل 8 مقالے ہیں جو 50 ابواب پر مشتمل ہیں، جنہیں فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میزان الحکمہ کا شمار قرون وسطیٰ کے علمی شاہکاروں میں ہوتا ہے، جس میں ماسکونی ترازوؤں، ان کی ساخت اور استعمال پر بحث کی گئی ہے، جن میں قیمتی پتھروں کا درست وزن معلوم کرنے کے لیے ایک ترازو کا ذکر ہے جو مصنف کی اپنی ایجاد ہے۔ پانی اور ہوا میں چیزوں کا وزن کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی میزان تیار کی جس میں 5 پلڑے تھے۔ الغازنی نے البیرونی کے اصولوں کی روشنی میں مائعات اور ٹھوس اشیاء کے وزن مخصوصہ کی جدول تیار کی۔ ان میں بہت سی اشیاء کے اوزان مخصوصہ آج بھی درست اور صحیح ہیں۔ انہوں نے کتاب میں بعض نئے نظریات بھی پیش کیے، مثلاً انہوں نے یہ بیان کیا کہ پانی زمین کے مرکز کے جس قدر قریب ہوتا ہے اسی قدر اس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ آگے چل کر اس مفروضے کو روجر بیکن نے ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشش ثقل کا نظریہ بھی پیش کیا ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، The outstanding work of physical science in this age was کتاب میزان الحکمہ اور The Book of the Balance of Wisdom, written about 1122 by a Greek slave from Asia Minor named Abul Fatih al-Khuzaini. It gave a history of physics, formulated the laws of the lever, compiled tables of specific gravity for many liquids and solids, and proposed a theory of gravitation as a universal force drawing all things towards the center of the earth. اس عہد میں طبعی علوم پر سب سے ممتاز تصنیف میزان الحکمہ تھی، جو 1122 عیسوی کے لگ بھگ ایشیائی کوچک کے ایک رومی غلام ابوالفتح الخزائنی نے تصنیف کی تھی۔ اس میں طبعیات کی تاریخ، بیرم کے قوانین کی تشکیل، نیز مائعات اور ٹھوس اشیاء کے اوزان مخصوصہ کی جدول بیان کی گئی تھی۔ مزید برآں اس میں کشش کا نظریہ پیش کیا گیا، یعنی کہ کشش ایک ایسی عالمگیر قوت ہے جو تمام چیزوں کو مرکز ارضی کی طرف کھینچتی ہے۔ تاریخ میں متعدد ایسی کوششوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں عام تذکرہ نگار احمقانہ حرکات سے تعبیر کرتے ہیں، مگر سائنس کے مورخ کے نزدیک انہیں بے حد اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً سارٹن نے لکھا ہے کہ انگریز نجومی اولیور آف مالمزبری، جو 11ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں، جنہوں نے فضا میں اڑنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں پر جوڑ کر ایک مینار سے اڑان کی، مگر وہ نیچے گر پڑے اور ٹانگیں توڑ بیٹھے، اور انہوں نے اپنی اس ناکامی کی توجہ یہ پیش کی تھی کہ انہوں نے دم نہیں جوڑی تھی۔ مگر قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے اولیور سے بہت پہلے اس قسم کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ مشہور لغت الصحاح کے مصنف اسماعیل بن حماد جوہری کو یہ خیال آیا تھا کہ انسان مصنوعی پروں اور بازوؤں کی مدد سے پرواز کر سکتا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے پر بنوائی اور شہر نیشاپور میں مشتہر کر دیا کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں پرواز کروں گا۔ شہر والے جمع ہوئے تو انہوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر پرواز شروع کی، مگر وہ نیچے گر پڑے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پرواز کی یہ ناتمام جان لیوا کوشش 393 ہجری میں کی گئی تھی۔ مسلمان وقائع نگار الجوہری کی اس کوشش کو لایانی حرکت کا عنوان دیتے ہیں، جبکہ روسی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہوا میں پرواز کا خیال سب سے پہلے اسماعیل بن حماد کے دل میں پیدا ہوا تھا، جو یہی مسلمان لغوی ہیں۔ فضا میں پرواز کرنے کا خیال ان سے پہلے اسپین کے مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس کے دماغ میں آیا تھا، جنہوں نے بلوور دریافت کیا تھا۔ ان کا انتقال اولیور سے تقریباً 200 سال پہلے 1888 عیسوی میں ہوا ہی۔ ول ڈورانٹ نے المقری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن فرناس نے ایک اڑنے والی مشین ایجاد کی تھی۔ فلپ کے ہیٹی کا بیان ہے، ابن فرناس واز دا فرسٹ مین ان عرب ہسٹری ٹو میک اے سائنٹیفک اٹمپٹ ایٹ فلائٹ۔ ہز فلائنگ equipment consisted of a suit and a feather with wings, which we are told carried him a long distance in the air. When he had alighted, however, he hurt himself because his suit was not provided with a tail. عربوں کی تاریخ میں ابن فرناس پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے پرواز کرنے کی سائنسی انداز سے کوشش کی۔ انہوں نے اڑنے کی جو مشین بنائی تھی اس میں 2 پر لگے ہوئے تھے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مدد سے انہوں نے ہوا میں دور تک پرواز کی، مگر جب وہ نیچے آئی
تو گر کر زخمی ہو گئے کیونکہ ان کی مشین میں دم نہیں تھی۔ علی جلال حسینی کی تصنیف کتاب الحسین سے ماخوذ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپ کے سائنسدانوں کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 49 ہجری میں ایک عرب انجینئر نے ہوائی جہاز تیار کر لیا تھا جو دمشق سے اڑ کر قسطنطنیہ جا رہا تھا کہ راستے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ چونکہ کتاب الحسین ہماری نظر سے نہیں گزری اس لیے اس پر زور دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اولیور سے پہلے ابن فرناس اور جوہری نے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ابن فرناس چونکہ سائنسدان تھے ان کی کوششیں جزوی طور پر کامیاب بھی رہی تھیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے دنیا میں جو ایجادات کیں ان میں ایک قطب نما ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ شاید چین والوں کی ایجاد ہے۔ ساٹن کے بیان کے مطابق مقناطیسی سوئی کا قدیم ترین تذکرہ چینی مصنف شینکوا کی تحریر میں آیا ہے، جن کا انتقال 1093 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن چینی لوگ اس کا استعمال علم رمل میں کیا کرتے تھے۔ سمندری سفر میں مقناطیسی سوئی کے استعمال کا اولین بیان کہ جس چینی کی تحریر میں آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ غیر چینی ملاح اس کا استعمال سمندری سفر میں کرتے ہیں۔ ساٹن کا کہنا ہے کہ تمام تر امکان یہ ہے کہ یہ غیر چینی ملاح مسلمان تھے۔ چائنا کی تحریروں میں مقناطیسی سوئی سے متعلق تمام بیانات کو ملا کر ساٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مقناطیسی سوئی کی سمت نما خصوصیات سے اگرچہ کہ سب سے پہلے چینی واقف ہو گئی تھی مگر وہ اس سے کوئی معقول کام لینے میں ناکام رہے۔ خود چینیوں نے مقناطیسی سوئی کا اولین عملی استعمال غیر ملکیوں سے منسوب کیا ہے، جن کے بارے میں تمام قرائن بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ موسیو سیدیو کا بیان ہے 1850 عیسوی تک اہل چین برابر یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ قطب جنوبی کرۂ زمین کا ایک جلتا ہوا حصہ ہے جو ہمیشہ بھٹی کی طرح روشن اور شعلہ زن ہے۔ یہ کیسے گمان کر لیا گیا کہ قطب نما چین والوں کی ایجاد ہو سکتی ہے؟ ساٹن کا کہنا ہے کہ اغلب یہ ہے کہ بحری ضروریات کے لیے قطب نما کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا تھا، اور جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے یہ ایجاد 11ویں صدی کے اواخر میں ہوئی۔ موسیو سیدیو لکھتے ہیں کمپس کا استعمال عربوں نے 11ویں صدی عیسوی میں کیا ہے۔ وہ بحری اور بری دونوں قسم کے سفروں اور نماز کے لیے سمت قبلے کو راست کر کے محرابیں اور مسجدیں بنانے میں قطب نما سے کام لیتے تھے۔ یورپ والوں نے قطب نما کا استعمال مسلمانوں ہی سے سیکھا، جس کا اعتراف عیسائی مورخوں نے بھی کیا ہے۔ گستاولی بان کا بیان ہے کہ جو امر اسنادی ہے وہ یہ ہے کہ اہل یورپ کو عربوں ہی کے ذریعے قطب نما کا علم ہوا تھا۔ موصوف کے مطابق اہل یورپ نے 13ویں صدی عیسوی سے پہلے قطب نما کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ ادریسی 12ویں صدی عیسوی کے وسط میں بیان کرتا ہے کہ عربوں میں اس کا استعمال عام تھا۔ رابرٹ بریفورڈ لکھتے ہیں عربوں نے یورپ میں 3 ایسی ایجادات رائج کیں جن میں سے ہر ایک نے دنیا میں عجیب انقلاب برپا کر دیا۔ اول، ناخداؤں کی قطب نما جس کی برکت سے یورپ دنیا کے کناروں تک پھیل گئی۔ دوم، بارود جس نے زرہ بختر پہننے والے نائٹوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، اور سوم، کاغذ جس سے اشاعت و طباعت کا راستہ صاف ہوا۔ مسلمانوں کی دوسری اہم ایجاد بارود ہے جس نے دنیا کے سیاسی نقشے کو بار بار بدل دیا ہے۔ یورپ کے 2 مورخوں رینو اور فادے نے اپنی ابتدائی تصنیف میں بارود کی ایجاد کو اہل چین سے منسوب کیا تھا، جس سے لوگوں میں یہ غلط رائے عام ہو گئی کہ بارود اہل چین کی ایجاد ہے۔ لیکن 1851 عیسوی میں دونوں مورخوں نے دوسری تصنیف شائع کی جس میں انہوں نے اپنی رائے بدل دی۔ بعض نئی کتابوں کے مل جانے سے انہیں اس کا ثبوت مل گیا کہ اسے عربوں نے ہی ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں چینیوں نے فقط شورے کو نکالا تھا اور اسے آتش بازی میں استعمال کیا تھا، لیکن بارود کی قوت نفوذیہ کا استعمال عربوں نے ہی پہلے کیا تھا، یعنی انہوں نے توپ اور بندوق ایجاد کی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کہا گیا ہے بارود کے متعلق گو عام خیال یہ ہے کہ یہ چین سے آیا ہے، جہاں 10ویں صدی عیسوی تک اسے آتش بازی میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعض شہادتیں بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے عربوں نے بارود بنایا۔ نیز 14ویں صدی عیسوی تک عربوں نے ہی پہلی بندوق بھی بنائی تھی جو بانس کی نلکی اور لوہے سے بنی ہوئی تھی اور جس میں تیر پھینکنے کے لیے بارود بھر دیا جاتا تھا۔
بندوق سازی میں مسلمانوں کی مہارت مسلم تھی۔ عہد مغلیہ میں فتح اللہ شہرازی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بندوق ایجاد کی تھی جو ایک راؤنڈ میں 12 فائر کرتی تھی۔ موسیو سیدیو کا بیان ہے کہ اہل چین کے یہاں بارود کے استعمال کا کوئی پتہ نہیں ملتا، البتہ عربوں کے آثار میں جا بجا اور بار بار بارود کے استعمال کے شواہد ملتے ہیں کہ جنہوں نے طرح طرح سے بارود سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کئی قسم کے پھٹنے والے پائپیں 690 عیسوی میں مکے کا محاصرہ کرتے وقت استعمال کیے تھے۔ پھر 13ویں صدی عیسوی میں مصر میں شورے سے بنی ہوئی بارود مسلمانوں نے ہی استعمال کی تھی۔ وہ اس بارود کے ذریعے رات کی سی آواز کی طرح گرج کر اور پھٹنے والے گولے دشمن پر پھینکتے تھے۔ موصوف کا ہی بیان ہے کہ 1308 عیسوی میں جبل طارق، 1324 عیسوی میں بالتا، 1340 عیسوی میں طریف اور 1342 عیسوی میں الجزیرہ کے محاصروں میں یورپ کے ایک مورخ فیرارس کے مطابق سیسے کی گولیاں بارود کے ذریعے پھینکی گئی تھیں اور اسپین کے مسیحوں نے اسی وقت سے بارود کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی حربی کتابوں میں بارود کے ان گنت نسخے دیے گئے ہیں۔ نجم الدین ایوب کی کتاب میں بارود کے 70 نسخوں کی تفصیلات ملتی ہیں، جن میں بارود کی تیاری کے لیے شورا، کوئلہ اور گندک کی مقداریں، توپ میں بارود بھرنے کے طریقے اور ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بارود اور توپ انہی کی ایجادات ہیں۔ ڈریپر مسلمانوں کی سائنسی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، They also introduced inventions of a more ominous kind, gunpowder and artillery. The cannon they used appeared to have been made of wrought iron, but perhaps they more than compensated for these evil contrivances by the introduction of the mariner's compass. انہوں نے کچھ منحوس قسم کی چیزیں بھی ایجاد کی تھیں، مثلاً بارود اور توپ خانہ، اور جو توپ وہ استعمال کرتے تھے وہ کوٹے ہوئے لوہے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، مگر ملاح کا قطب نما یعنی کمپس ایجاد کر کے انہوں نے ان برے آلات کی شاید زیادہ تلافی کر دی ہے۔ قطب نما اور بارود کے علاوہ مسلمانوں نے جن نئی چیزوں کو رواج دیا ان میں سے اہم کاغذ ہے، جو 105 عیسوی چین میں بنایا گیا تھا مگر صدیوں تک چینی حدود میں محصور رہا۔ پھر 707 عیسوی میں کاغذ مکہ پہنچا، جسے غالباً عرب تاجر اپنے ساتھ لائے تھے۔ 712 عیسوی میں مسلمانوں نے سمرقند فتح کیا تو چینی قیدیوں کی توسط سے وہ کاغذ سازی کے فن سے آشنا ہوئے۔ پھر 794 عیسوی میں ہارون رشید کے دور خلافت میں فضل برمکی نے بغداد میں کاغذ بنانے کا پہلا کارخانہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد فضل کے بھائی جعفر برمکی نے، جو ہارون رشید کے وزیر ہو گئے تھے، سرکاری دفتروں کو حکم بھیجا کہ تحریر کے لیے چرمی جھلی کے بجائے کاغذ کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ خلافت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں کاغذ سازی کے کارخانے کھلنے لگے۔ قاہرہ، دمشق اور طرابلس اور فیض میں کاغذ سازی کے کارخانے قائم ہو گئے، اور پھر 950 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اسپین میں بھی کاغذ کو رائج کر دیا۔ 10ویں صدی کے اواخر میں تمام عالم اسلام میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ 1102 عیسوی میں مسلمانوں نے صقلیہ میں کاغذ کو رواج دیا تھا۔ عیسائی یورپ ابھی کاغذ سے نا آشنا تھا۔ صقلیہ اور اسپین میں مسلمانوں کی کاغذ سازی کی تقلید اٹالی اور فرانس نے بھی کی ہے۔ 1155 عیسوی میں کاغذ اٹالی میں زیر استعمال تھا اور 13ویں صدی عیسوی میں جرمنی والے اس سے روشناس ہوئے۔ انگلینڈ اب بھی اس معاملے میں پیچھے تھا، چنانچہ وہاں 1309 عیسوی میں کاغذ پہنچا اور یہ کاغذ مسلم ملکوں سے منگوایا جاتا۔ اٹالی میں پہلا کاغذ مل 1276 عیسوی میں قائم ہوا اور نیوربرگ جرمنی کا کارخانہ 1390 عیسوی میں کھولا گیا تھا۔ ولڈورانٹ کا بیان ہے کہ کاغذ کو عربوں نے صقلیہ اور اسپین میں رائج کیا، وہاں سے یہ صنعت اٹالی اور فرانس میں پھیل گئی۔ فلپ کے ہیٹی کا کہنا ہے کہ فرانس اپنی کاغذ ملوں کے قیام کے لیے اسپین کا احسان مند ہے، یہیں سے یہ صنعت سارے یورپ میں پھیل گئی۔ موصوف کا بیان ہے کہ اسلام نے یورپ کی جو مفید ترین خدمات انجام دی ہیں ان میں ایک کاغذ کی ترویج ہے۔ عہد وسطیٰ میں یورپ والے ایک زمانے تک چمڑے پر لکھا کرتے تھے، جو گرانی کی وجہ سے اس قدر نایاب ہو گیا تھا کہ یونان اور روم کے راہب بڑی بڑی قدیم کتابوں کے حروف چھیل کر ان پر مذہبی رسالے لکھا کرتے تھے۔ اگر مسلمان کاغذ ایجاد نہ کرتے تو راہب چھیل چھیل کر خود ان کتابوں کو تلف کر دیتے۔
جن کے وہ محافظ خیال کیے جاتے تھے۔ رابرٹ بریفالٹ کا بیان ہے کہ کاغذ کے رواج نے جو انقلاب پیدا کیا وہ اہمیت میں طباعت کی ترویج سے کم نہ تھا۔ کتابوں کی انتہائی نایابی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ چرمی جھلی بہت کمیاب تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ قدیم مسودات کے متن بار بار مٹائے جاتے تھے تاکہ مسیحی راہبوں کی دینی کتابوں اور روایتوں کے لکھنے کے لیے کاغذ مہیا کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 11ویں صدی سے پہلے کا پرانا مسودہ بمشکل دستیاب ہو سکتا ہے۔ کتابوں کی گرانی کا یہ عالم تھا کہ اینجو کی ایک نوابن کو پند و نصاحی کی ایک کتاب کے لیے 200 بھیڑیں گندم، رائی اور باجرے کے 5 پیمانے بطور قیمت ادا کرنے پڑے تھے۔ مسلمانوں نے کاغذ سازی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ چین والے ریشم اور روئی سے کاغذ تیار کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ریشم اور روئی کے علاوہ روئی اور کپاس کے ریشوں سے کاغذ تیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر تہامہ کے ایک کارخانے میں سبزی کے ریشوں سے کاغذ تیار کیا جاتا تھا۔ چین میں کاغذ سازی دستکاری تک محدود تھی۔ مسلمانوں نے اسے صنعت کی شکل عطا کر دی۔ بانس کے سانحے کی ایجاد، کاغذ بنانے میں روئی، سوت اور کتان کا استعمال، اور کتانی چیتھڑوں کی کلید کاغذ کو سخت بنانے کے لیے مسالہ لگانا، بھاری ہتھوڑوں سے چیتھڑوں کو لگدی بنانا، اور کاغذ کے کارخانوں کو چلانے کے لیے پنچکی سے کام لینا مسلمانوں کی جدتیں ہیں۔ کتب خانہ اسکوریال میں قدیم ترین قلمی نسخہ جو صوتی کاغذ پر مرقوم ہے 1009 عیسوی کا ہے۔ یورپ میں کاغذ پر لکھی گئی سب سے قدیم تحریر روجر اول کی بیوی کا فرمان ہے جو 1109 عیسوی میں یونانی اور عربی زبان دونوں میں جاری کیا گیا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ کاغذ ہسپانوی عرب اپنے ساتھ لائے تھے۔ عربی زبان میں کاغذ کے بنڈل کو رزمہ کہا جاتا ہے۔ اسپینی زبان کا لفظ ریسما اسی سے ماخوذ ہے۔ اطالوی زبان میں اسے رزمہ بتایا گیا ہے۔ فرینچ نے اسپینی لفظ کو ریم بنایا ہے۔ یہاں سے یہ لفظ انگریزی میں آیا اور اس نے ریام کی شکل اختیار کی جسے کاغذ کی خاص مقدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان طباعت کے عمل سے واقف تھے۔ عبد الرحمن کے ایک منشی سرکاری مراسلات اپنے گھر میں تیار کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک کارخانے میں اس کی نقلیں تیار ہوتیں جنہیں مختلف گورنروں کو ارسال کیا جاتا۔ بعض شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1294 عیسوی سے قبل تبریز میں بلاک پرنٹنگ کا انتظام بھی موجود تھا۔ فزکس کے میدان میں اندلس کے نامور مسلم مفکر ابن رشد کی خدمات کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ انہوں نے ارسطو کی تصنیف طبعیات کی شرح تشریح کی جو آج بھی عبرانی اور لاطینی ترجموں کی صورت میں محفوظ ہے۔ مورخین کے مطابق وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ آنکھوں میں دیکھنے کا عمل صرف پتلی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ آنکھ کے اندر پردہ شبکیہ یعنی ریٹینا پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ کتاب المناظر ابن الحیثم کی وفات کے بعد ہی بے توجہی کا شکار ہو گئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام سے یہ کتاب تقریباً غائب ہو گئی تھی، لیکن 200 سال بعد مسلمان پھر سے بصریات کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ 7ویں صدی ہجری میں مشہور سائنسدان نصیر الدین طوسی نے بصریات کے موضوع پر ایک اہم کتاب تحریر کی جس کا نام تحریر المناظر تھا، جس میں انہوں نے ابن الحیثم کے اس نظریے کی تائید کی تھی کہ دیکھی جانے والی چیز سے روشنی کی کرنیں آنکھوں کی طرف آتی ہیں جن کی مدد سے وہ چیز نظر آتی ہے۔ طوسی نے مباحث فی انعکاس کے عنوان سے روشنی کے موضوع پر ایک دوسری کتاب بھی تحریر کی جس میں شعاعوں کے انعکاس و انعطاف کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ بصریات کا موضوع قاہرہ کے قاضی شہاب الدین قرافی کا بھی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ انہوں نے 50 بصریاتی مسئلوں پر بحث کی۔ ان میں 3 مسئلے وہ ہیں جو جرمن حکمران فریڈرک دوم نے مسلمان علماء سے پوچھے تھے۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: چپو اور نیزے کا کچھ حصہ جب پانی میں ہوتا ہے تو ٹیڑھا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ستارہ سہیل جب افق سے قریب ہوتا ہے تو بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ اور موتیا بند کے بیماروں کو آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ نصیر الدین طوسی کے نامور شاگردوں میں علامہ قطب الدین شیرازی المتوفی 634 ہجری کی خدمات بھی طبعیات میں یعنی فزکس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ بیک وقت فلسفی، طبیب، ماہر فلکیات، ریاضی دان اور طبعیات کے عالم تھے۔ علامہ شیرازی نے اپنی مشہور کتاب نہایت الادراک فی الدرایات الافلاک میں
بصریات پر کئی فصلوں میں بحث کی ہے، جس میں انہوں نے رویت کی خاصیت اور قوس قزح کے رنگوں کی تشکیل کی توجہ بیان کی۔ وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ صحیح انکشافات کیا کہ پہلی قوس قزح میں آویزان چھوٹے چھوٹے پانی کے گول قطروں میں سورج کی کرنوں کی 2 انعطافوں اور ایک اندرونی انعکاس سے پیدا ہوتی ہے، اور دوسری قوس 2 انعطافوں اور 2 داخلی انعکاسوں سے وجود میں آتی ہے۔ زمانہ وسطیٰ کے عظیم سائنسدانوں میں کمال الدین فارسی بلند پایہ ماہر بصریات کی حیثیت سے مشہور ہیں، جنہوں نے اپنے استاد قطب الدین شیرازی سے اصول انعطاف کے متعلق سوال پوچھا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کمال الدین کو ابن الحیثم کی کتاب المناظر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ جب کمال الدین نے مذکورہ کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو استاد کی طرف سے حکم ملا کہ اس کتاب کی شرح تیار کرو۔ چنانچہ انہوں نے ابن الحیثم کی کتاب المناظر کی شرح تنقیح المناظر کے عنوان سے تصنیف کی۔ کمال الدین نے اپنا مطالعہ صرف اسی ایک کتاب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ابن الحیثم کی دوسری تحریروں پر بھی تحقیق کی تھی۔ چنانچہ شرح تیار کرنے کے دوران انہوں نے عموماً ابن الحیثم کے بعض خیالات کو رد کر دیا تھا اور بعض کو آگے بڑھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تنقیح المناظر میں انعکاس نور، افق پر سورج اور چاند کے بڑے آنے کی وجہ اور تاروں کی جھلملاہٹ جیسے مسائل پر بحث کی۔ انہوں نے کیمرہ مظلمہ کے بارے میں ابن الحیثم کے تجربات کو دہرایا اور مزید تحقیق کر کے اسے ترقی دی۔ کمال الدین نے ذاتی تحقیقی نظریات بھی شرح میں پیش کیے تھے، جن میں سب سے اہم قوس قزح کا مطالعہ ہے۔ انہوں نے بارش کے قطروں میں سورج کی روشنی کے انعطاف کا جائزہ لینے کے لیے شیشے کے کرے کے اندر کرنوں کے راستے کا مشاہدہ کیا، جس کی مدد سے انہوں نے پہلی اور دوسری قوس قزح کے پیدا ہونے کی وضاحت کی۔ قوس قزح کی سائنسی توضیح ہی اس کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے، جس کے لیے وہ سائنس کی دنیا میں مشہور ہیں۔ قوس قزح میں مغربی سائنسدان ڈیٹرچ وان فریڈبرگ، جنہوں نے اپنی کتاب 1304 سے 1311 عیسوی کے مابین تحریر کی تھی، چونکہ اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ 1304 عیسوی تک کمال الدین کی شرح لاطینی میں ترجمہ کی جا چکی تھی، اس لیے وضوح کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیٹرچ نے کمال الدین کی شرح سے استفادہ کیا تھا یا نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جرمنی کے مشہور محقق ریاضی دان ویڈمن کا بیان یہ ہے کہ دونوں کی تحریروں کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کمال الدین کی تصنیف ان غلطیوں سے پاک ہے جو ڈیٹرچ کی کتاب میں موجود ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمال الدین کی شرح سے واقف نہ تھی۔ ویڈمین کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کمال الدین کو ڈیٹرچ پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈیٹرچ نے قوس قزح پر دوسرے مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ مغربی علماء نے نہ صرف ان کی تصنیف میں ابن الحیثم کے اثرات کو نمایاں طور پر محسوس کیا ہے، بلکہ خود ڈیٹرچ کی ذاتی شہادت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے قوس قزح کے موضوع پر ابن الحیثم کی کتاب المناظر سے استفادہ کیا تھا۔